ملتے ہیں 17 سالہ طائرہ خان سے، جنہوں نے اتنی کم عمری میں ابھی سے بہت کچھ کر بیٹھی ہیں۔ کیا 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 ہے، کمپیوٹر کی تعلیم میں کیا ہے اور آن لائن پورٹل بھی بنایا ہے خواتین کے خلاف تشدد کے کیسز کو میجر کرنے کے لیے۔ طائرہ، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ سوات سے ہم سے بات کر رہی ہیں اسکائپ پہ۔ طائرہ، آپ کی زندگی اتنی آسان نہیں رہی کیونکہ آپ کے والد کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ہاں جی، میرے والد صاحب جب میں 1 یا 2.5 سال کی تھی تو اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور زندگی تو بہت مشکل سے گزری ہے کیونکہ میری امی گھروں میں کام کرتی تھی اور کوئی بھی نہیں تھے گھر میں صرف ایک ہی سسٹر ہوں، تو زندگی تو بہت مشکل تھی۔ لیکن آپ نے پڑھائی کی اور کمپیوٹر میں بہت دلچسپی رہی، بلکہ اس سے آگے آپ سافٹ ویئر کوڈنگ بھی کرتی ہیں۔ ہاں جی، میں یہ کمپیوٹر سائنس جو ہے اس کے ساتھ میرے بچپن سے شوق تھا، بچپن سے میرے پڑھنے کا شوق تھا۔ تو اور جب میری امی گھروں میں کام کرتی تھی تو وہاں پر یہ کمپیوٹر اور یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور شوق تھا۔ پھر جب میں بڑی ہو گئی تو وہ شوق بڑھتا جا رہا تھا، تو پھر میں نے اپنے لیے ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کرایا، تو وہاں پر میں نے ایک پروجیکٹ بنایا جس کی وجہ سے مجھے سافٹ ویئر بنانے کا شوق بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اس سے پھر میں نے کچھ سافٹ ویئر بھی بنائے جو کہ ایک لوکل گورنمنٹ کے لیے ہے، برتھ رجسٹریشن جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے لیے، اور ایک جو ہے وہ خواتین کی جو خواتین پر تشدد ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے، لیکن وہ میں نے ان کو دیا نہیں ہے، ابھی میرے پاس ہے، میں ان کو دے دوں گی۔ یہ ایک آرگنائزیشن کے لیے ہے اور ایک لوکل گورنمنٹ کے لیے، اور فیوچر میں میرا خیال ہے کہ میں گرلز ایجوکیشن کے بارے میں ایک گیم بناؤں تاکہ گرلز کو ایجوکیشن میں جو مسائل درپیش آتے ہیں تو ان کو میں اس گیم میں دکھا سکوں کہ ان مسئلوں کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ طائرہ، آپ نے اپنی پڑھائی جاری رکھی ہوئی ہے کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا تھا آپ پڑھا بھی رہی ہیں۔ ہاں جی، میں پہلے میری امی گھروں میں کام کرتی تھی تو اسے وہ جو کماتی تھی وہ مجھے اس سے پڑھاتی تھی، لیکن پھر جب وہ بیمار ہو گئی تو میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ شروع کیا، وہاں سے جو مجھے تنخواہ ملتی تھی تو وہ تو خیر میں گھر کے خرچے کے لیے استعمال کرتی، لیکن میری امی جن کے گھر میں کام کرتی تھی تو ان لوگوں نے اس کے بعد میری امی کی بیمار ہونے کے بعد میری تعلیم کا خرچہ ان لوگوں نے اٹھایا، اور پھر ان لوگوں نے مجھ پر خرچہ کیا۔ اب میں صبح جو ٹیچنگ کرتی ہوں اور سیکنڈ ٹائم میں پڑھتی ہوں، کالج جاتی ہوں۔ اور آپ نے آگے کیا کرنا چاہتی ہیں، کتنا پڑھنا چاہتی ہیں اور کہاں پڑھنا چاہتی ہیں؟ کوئی آپ نے سوچا کہ سوات سے باہر، ملک سے باہر؟ نہیں جی، میں تو سوات میں پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں سوات کی لڑکیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ فیوچر میں یہاں پر سوات پر ایک کوڈنگ اسکول بنانا چاہتی ہوں جس میں اور لڑکیاں بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے جا سکیں، کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ آئی ٹی کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہاں کی لڑکیاں آئی ٹی میں بہت پیچھے ہے، تو میں ان کو آئی ٹی کی دنیا میں آگے لینا چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں خود یہاں پر ایک سوات میں اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرنا چاہتی ہوں اور خود بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ کے آگے چل کر آپ ظاہر ہے پڑھائی تو آپ مکمل کریں گی کیونکہ ابھی تو آپ صرف 17 سال کی ہیں، لیکن پھر اس پڑھائی کے بعد کیا؟ جی، اس کے بعد تو میں نے آپ سے کہا کہ میں اپنے لیے ایک کوڈنگ اسکول بنانا چاہتی ہوں جس میں اور لڑکیوں کو پڑھاؤں گی۔ اچھا، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوڈنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز لڑکیوں کو سیکھنا چاہیے؟ جی، آگے کیا، ابھی تو جو بھی زمانہ ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی مطلب انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے، اور ہماری لڑکیاں جو ہے وہ اس میں بہت پیچھے ہے۔ اگر ہم اور کنٹری یا ایون کہ سوات میں پاکستان میں بھی ہم اور صوبوں کو دیکھ لیں تو وہ انفارمیشن کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے جا چکی ہے، لیکن یہاں سوات پر بھی بہت ٹیلنٹڈ لڑکیاں ہیں لیکن ان کے پاس وہ فیسلٹی وہ سب کچھ نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر میں ان لڑکیوں کو ایسی فیسلٹی پرووائڈ کروں تاکہ وہ بھی آئی ٹی کی دنیا میں آگے جا سکے، اور ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آگے آنے والا جو بھی زمانہ ہے تو وہ آئی ٹی کا ہے،
اور جو بھی جتنی بھی جابس آتی ہے تو وہ آئی ٹی میں آتی ہے، اور یہاں پر جو آئی ٹی کی فیلڈ میں جو بھی جابس آتی ہے تو خواتین کی جابس جو ہے ان کی صرف ایسی ہی رہ جاتی ہے، یا لڑکیاں جی طاہرہ، سوات میں کیا ہوا پانی ہے جس کی وجہ سے آپ جیسی لڑکیاں وہاں پیدا ہو رہی ہیں، ملالہ یوسفزئی جیسی بھی؟ جی تو نہیں پتا، شاید اپنی میں نے اپنی غریبی کی وجہ سے یہ سیکھا ہو، لیکن میں اور لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ آگے لے جانا چاہتی ہوں۔ اور آپ کس سے متاثر رہتی ہیں؟ کون ہے آپ کی آئیڈیل؟ جی میں تو اپنی امی سے بہت زیادہ انسپائر ہوں، کیونکہ جب میں انہیں دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ اگر میری امی پڑھی لکھی ہوتی تو شاید اسے اتنا محنت نہیں کرنا ہوتا آج، تو اس کی وجہ سے میں نے یہ سبق حاصل کر لیا ہے۔ طاہرہ، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، اور لک آپ کے جو آئندہ آپ کے پروجیکٹس ہیں، آپ کی امیدیں ہیں، آپ کے خواب ہیں، وہ ہم ظاہر دعا کرتے ہیں کہ پورے ہوں۔ بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہم ملیں گے اصل زندگی کے ٹارزن سے۔